الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے آخری پارے کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت کی ہے. اس صورت کا نام سورہ قریش. قریش عرب کا وہ قبیلہ ہے جو بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، اور اسی قبیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قریش کی ایک شاخ تھی بنو ہاشم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قریش کا یہ قبیلہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عرب کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بیت اللہ کی رکھوالی کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہ لوگ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے پاس چھوڑا تھا ان کی والدہ کے ساتھ. تو یہ لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی حج کا طریقہ جاری تھا. جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو اس خدمت کی وجہ سے عرب کے لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی، ورنہ عرب کا ماحول جاہلیت میں بالکل ظالمانہ تھا. کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا. تجارت کے لیے جو قافلے جاتے تھے وہ لٹ جایا کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے ان کو. لیکن جب معلوم ہوتا کہ یہ قریش کا قبیلہ ہے اور قافلے کی غرض سے شام جا رہا ہے یا یمن جا رہا ہے، تو پھر اس قافلے کو نہیں لوٹتے کہ بھئی یہ لوگ تو بڑے معزز لوگ ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے. تو اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے خاص اس قبیلے پر اپنے انعام کا ذکر فرمایا، اور انعام کا ذکر فرما کے پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے کو کیسا مکرم معزز بنایا کہ ساری دنیا میں جو ہے نا وہ بدامنی ہے، ظلم ہے، ڈاکہ ہے، لیکن تم لوگ اپنے مال کو جان کو لے کے بڑے آرام سے شام تک 1 مہینے کا سفر کر کے چلے جاتے ہو. تمہاری جان اور مال کو کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتے.
تو یہ ساری عزت جو تمہیں ملی ہے اس بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہے. تو اب اس بیت اللہ کا حق تمہارے اوپر بھی یہ ہے کہ تم اس کے مالک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بتوں کو چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، بس اسی ایک حقیقی مالک کی، حقیقی خالق کی عبادت کرو جس کی طرف تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں امتوں کو اور قوموں کو بلایا. خصوصاً تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تم نام لیوا ہو، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، وہ بھی حنیف تھے، خالص توحید کے ماننے والے تھے اور اسی کی طرف دعوت دینے والے تھے. تو اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم بھی اسی دین پر آ جاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چھوڑ دو. چنانچہ اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے کہ یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں بے خوف و خطر، مانوس ہے اس سے. اب حالات آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ ذرا سا وہاں سے قائدآباد سے آگے لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے، ذرا سی جھاڑیاں نظر آ گئی، کھیت نظر آ گئے، بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے. زمانۂ جاہلیت میں تو اس سے بھی زیادہ، اس وقت تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں کہ حکومت کی رٹ ہوتی، نہ پولیس والے، نہ رینجر والے، نہ فوجی والے، نہ سیاسی والے، کوئی بھی نہیں تھا. اب تو اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی ڈر موجود ہے. موبائل نہ چھن جائے، بائک نہ چھن جائے، بٹوا نہ چھین لے، یہ نہ ہو جائے. ایک صاحب آئے ابھی کچھ دنوں پہلے، وہاں پہ وہ موٹر سائیکل پہ تھے، تو راستہ پوچھنا تھا ان کو اللہ والا چوک، تو وہاں دو بندے آ گئے تو وہ اسی کے اوپر آ گئے کہ پتہ نہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے شہر میں ہی کسی نے بٹوا چھین لیا تھا، موبائل چھین لیا. تو نیا نیا بندہ اور زیادہ ڈرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس جاہلیت کے زمانے میں کتنا خوف و خطر ہوتا ہو. آدمی تجارت کا مال لے کے جا رہا ہے، جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو پھر چلغوزوں پہ بھی ڈاکہ پڑنے لگتا ہے. پچھلے سال خبر آئی تھی کہ 2 کروڑ کے چلغوزے گودام سے چوری ہو گئے، ڈکیتی پڑ گئی، 5,000 روپے کلو. تو سامان تجارت بھی پہلے تو یہی تجارت ہوتا. تجارت اس طرح ہوتی تھی کہ بھائی سب اپنا اپنا سامان لے آتے تھے اور سامان کے بدلے سامان کی فروخت ہوتی تھی. سکے، دراہم، دنانیر، سونا چاندی اتنا نہیں ہوتا تھا. وہی سامان کے بدلے بھائی یہ ہماری چیز ہے، گندم تم لے لو، چاول ہمیں دے دو، باجرہ تم لے لو اور مکئی ہم کو دے دو. اس طرح کی خرید و فروخت ہوتی تھی، چیزوں کے بدلے چیز. کسی کے پاس کپڑا ہے، ایک جوڑا کپڑے والا تو بڑا نواب ہوتا تھا، کپڑے بھی نہیں ہوتے. تو اس زمانے میں اللہ نے فرمایا تمہاری تو عادت ہے بے خوف و خطر، بس گھوڑے کو کک لگائی اور چل دیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ مانوس ہے سردی اور گرمی کے سفر سے. رحلہ سفر، سواری کو کہتے ہیں. شتاء اور سیف، شتاء سردی اور سیف گرمی. گرمی اور سردی کے سفر میں بالکل مانوس ہے یہ سفر ہو گئے. عرب کا علاقہ گرم تھا اور شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا. تو جب گرمی کا زمانہ آتا تھا، جون جولائی کا زمانہ جس میں گرمی خوب شباب پہ ہوتی ہے، کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں، گرم گرم ہوا لو چل رہی ہوتی ہے جولائی اگست کے مہینے میں، اس وقت یہ لوگ تجارتی سامان وغیرہ لے کے شام کی طرف چلے جاتے تھے. شام کا علاقہ ٹھنڈا تو ان کی گرمی ختم ہو جاتی، آرام سے وہاں رہتے، مہینہ جانے کا لگتا، وہاں تجارت کرتے، مہینہ ٹھہرنا ہو، 2 مہینہ ٹھہرنا ہو، پھر جو ہے 1 مہینہ واپسی کا لگتا تھا. تو جولائی بھی گیا، اگست بھی گیا، ستمبر بھی گیا، نومبر میں اپنے آرام سے واپس آ رہے. 6 مہینے کے بہت اچھا موسم ہوتا ہے عرب کا، دبئی کا اور سعودیہ کا. پھر جب سردی پڑنے لگتی، دسمبر وغیرہ آ جاتا، سردی ہونے لگتی تو یمن کو نکل جاتا. یمن گرم علاقہ تھا تو یہاں پہ سردی بھی اچھی خاصی ہوتی تھی عرب میں، مدینہ منورہ میں. اور تو اس میں یہ یمن کی طرف چلے جاتے تھے، وہاں پھر باہر مل جاتی تھی ان کو، وہاں سردی زیادہ نہیں ہوتی. تو دسمبر جنوری وغیرہ وہاں گزار کے چلے آتے.
جیسے یہاں پہ کوئٹہ والے آ جاتے ہیں سردی میں ادھر آ جاتے ہیں, اپنی بہار بھی ان کے لیے یہ بہار کا موسم ہے, سوپ بیچ رہے ہیں, مونگ پھلی بیچ رہے ہیں, اپنا کام وام کیا, اپنے 2-4 مہینے لگا کے پھر چلے گئے. ابھی اللہ کی شان ہے, ابھی گرمی کا یہاں پہ سردی ہے, آسٹریلیا میں سخت گرمی ہے, افریقہ میں گرمی ہے, یمن اس طرف کے جو علاقے ہیں جنوبی علاقے اس میں ابھی گرمی ہے, سورج ادھر چلا گیا تھوڑا سا, اور ادھر زیادہ سردی ہو گئی. روس, چین اور پہلے بھی جمے ہوئے تھے اور جم گئے, دریا بھی جم گئے اور سمندر بھی جم گئے. پھر جب یہ سورج تھوڑا گرمی میں ادھر آ جائے گا جون جولائی میں, تو ہمارے یہاں موسم گرمی کا آ جائے گا اور آسٹریلیا میں سردی پڑ رہی ہے, وہاں پہ پھر سخت سردی ہوگی. اللہ کی شان ہے, موسم اس نے بنائے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے, ایک ہی وقت میں کہیں کچھ موسم ہے کہیں کچھ موسم ہے, تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور تاجر لوگ سفر کرتے ہیں, تجارتی سفر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس ملک میں اس وقت یہ حالات ہے, یہ موسم ہے, یہ معاملہ ہے, اس حساب سے وہ سفر کا اور تجارت کا اپنا پلان کرتے ہیں. فرمایا رحلت الشتاء والصیف, سفر سردی کا اور گرمی کا یہ مانوس ہے اس سے, اور ان کے جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, آرام سے سفر کرتے ہیں. جبکہ دوسرے لوگوں کے تجارتی سفر جو ہے وہ ایسے پرامن نہیں تھے, ان کو لوٹ لیا جاتا تھا, ان کا جان و مال محفوظ نہیں تھا. یہ قریش کی خصوصیت تھی, ان کو اللہ نے یہ عزت دی تھی اور یہ حفاظت عطا فرمائی تھی. فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے, تو اب ان کو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, ان کو چاہیے کہ عبادت کرے اسی بیت اللہ کے رب کی, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. بڑا خدا تو سب مانتے تھے, لیکن اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی شریک کر رکھے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی, کوئی چھوٹا خدا نہیں, سب مخلوق ہے, سب اس کے بندے, وہی اللہ ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اور کون اللہ؟ اللہ کی تھوڑی سی صفات ذکر فرمائی, اس کی معرفت کے لیے کچھ باتیں بیان فرمائی. الذی اطعمہم من جوع فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع, وہ رب جس نے کہ تمہیں ان کو کھلایا بھوک سے, جو رزق دینے والا ہے, بھوک کو ختم کرنے والا ہے, پیاس کو بجھانے کے لیے پانی دینے والا ہے, طرح طرح کے مشروبات عطا کرنے والا ہے, طرح طرح کی بھوک کو مٹانے کے لیے غذائیں دینے والا ہے, پھل دینے والا ہے, اناج دینے والا ہے, طرح طرح کی اپنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے. اطعمہم من جوع اور وآمنہم من خوف, اور اللہ وہ رب جس نے کہ ان کو امن دیا خوف سے. سب لوگ خوف میں ہیں, خطر میں ہیں, باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہے, تجارت کرنا مشکل ہے, بازار کھولنا مشکل ہے, آنا جانا مشکل ہے, لیکن اللہ نے ان کو امن دیا ہے خوف سے. بے خوف و خطر نکلتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ